اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 4 جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال مختلف حوالے نال کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مقدس عنوان دے تحت تساں دوستاں نے سماعت فرمائے، اللہ نے منو بیان دی توفیق عطا فرمائی۔ اج اس سیریز دا 5واں جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات ساری زندگی کلہ میرے ورگا نہ چیز نہیں، ساری کائنات بھی بیان کرے نا تے ایک کمال دا بھی کما حق ہو تذکرہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی ایک اٹی یہ سوتر دی جڑی لے کے اسی ٹرے ہیں کہ یوسف علیہ السلام دے خریداراں ہی ساڈا بھی نہ آ جائے۔ لوگ ہیرے جواہرات تے سونا تے چاندی لے کے جاندے سن پہ کادے واسطے کہ یوسف علیہ السلام نو خریدیے، مصر دے بازار وچ وکدے نے پہ خریدیے۔ ایک بڈھی مائی سی وہ سوتر دی اٹی لے کے ٹر گئی۔ انہاں کہا بھی تو سوتر دی اٹی لوگ سونا چاندی لے کے ٹرے پھر دینے، تو سوتر دی اٹی لے کے آ گئی۔ انہیں آکھیا بھی میں نے پتا بھی ادنا میں خرید تے نہیں لینا پر خریداراں وچ نا تے آ جائے گا۔ گل اے کہ ساڈا نا آ جائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرہ کرنے والے ہیں ساڈا نا آ جائے، میرا بھی نا آ جائے تو آڈا بھی آ جائے تو سبحان اللہ۔ تو اج دا جمعہ مبارک چونکہ کوشش میری یہ ہوندی ہے کہ جڑا ٹاپک شروع کراں 5 جمعے اس تے لاواں، اے 5واں جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کریں گے۔ اج میں جڑا کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان کرنا ہے وہ اے وے کہ جسم انور دا کمال، جسم انور دا کمال، اور دے وچ بھی خاص طور تے ایک کمال کہ میرے آقا خوشبو نہ بھی لان تاں بھی سارا مدینہ مہکدا ہوندا سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لان دے محتاج نہیں سن، نہیں سن لان دے تاں بھی مہکدا سی۔
تے جدوں کسے نہیں سی آپ نو خوشبو اجے لائی ادوں بھی کستوری تو آلہ خوشبو ہو رہی سی۔ بس میں انشاءاللہ اس سے تے بیان کرنا ہے آیت کریمہ جڑی میں تلاوت کی تھی ہے او دے وچوں تانوں میں یہ دسنا ہے کہ ساڈے جسم ہور نے سرکار دا جسم ہور ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی زبان فیض ترجمان چو اعلان کرو کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں ظاہری شکل و شباہت وچ ظاہری صورت وچ تواڈے ورگا بشر ہاں، ظاہری صورت وچ تواڈے ورگا بشر ہاں۔ یوحا الیہ، فرمایا میرے ول وحی آندی، میرے ول وحی کیتی جاندی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تواڈا تے میرا الہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ اور رب نو چاہیے سی کہ خود آندہ پی سونیا تو بشر ہیں۔ الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ لو، سارا قرآن سٹڈی کرو، مطالعہ کرو، ایک جگہ بھی رب نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بشر نہیں آکھیا، ایک جگہ بھی، ایک جگہ ہوتے بھی رب نے بشر نہیں آکھیا۔ رب نے فرمایا سونیا نہ میں آکھنا ہے تے نہ کسے نو آکھن دی اجازت دینی، نہ میں خود آکھنا ہے نہ آکھن دی اجازت دینی ہے۔ کملی والیا تم اپنی زبان وچوں آپ خود اعلان کر کہ کائنات والیو انما انا بشر مثلکم، کہ میں ظاہری صورت وچ تواڈے ورگا بشر ہاں۔ کیوں؟ مدینے دے تاجدارا عیسیٰ علیہ السلام دے کمال ویکھ کے لوکاں نے آکھیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے، عزیر علیہ السلام دے کمال ویکھ کے لوکاں نے آکھیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، موسیٰ علیہ السلام دے بارے ایسیاں گلاں لوکاں کیتیاں، لیکن سونیا تیریاں شانہ، تیرے مقام، تیرے مرتبے عیسیٰ علیہ السلام نالو بھی اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نالو بھی اللہ نے، عزیر علیہ السلام نالو بھی اللہ نے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پیغمبر سب نالو اللہ نے تیرے کمال ویکھ کے کو تینو اللہ دا پتر نہ کہہ دے۔ مدینے دے تاجدارا تو پہلے آپ خود اعلان کر دے انما انا بشر مثلکم، میں اللہ دا پتر بڑھ کے نہیں آیا، میں ظاہری شکل وچ تواڈے ورگا بشر بڑھ کے آیا۔ اللہ اکبر۔ میں ظاہری شکل وچ تواڈے ورگا بشر ہاں، لیکن فرق ہی ہے یوحا الیہ، تواڈے ول وحی نہیں ہوندی، میرے ول وحی ہوندی۔ تواڈا بھی الہ ہوئے میرا الہ بھی ہوئے۔ ہن گل ذرا سنن والی ہے، توجہ نال اس نو سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری شکل و صورت بھی ویکھی ہے نا، تے پیشانی انہاں دی بھی ہے، پیشانی ساڈی بھی ہے، نک سرکار دا بھی ہے، نک ساڈا بھی ہے، گلاں سرکار دیاں بھی نے، ساڈیاں بھی نے، ہونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی نے، ساڈے بھی نے، ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی نے، ساڈے بھی نے، بازو بھی سرکار دے ہے نے، ساڈے بھی ہے نے، پیٹ سرکار دا بھی ہے، ساڈا بھی ہے، کندھے سرکار دے بھی ہے نے، ساڈے بھی ہے نے، لتاں مبارکاں سرکار دیاں بھی ہے نے، ساڈیاں بھی ہے نے، پیر سرکار دے بھی ہے نے تے ساڈے بھی ہے نے، دند ساڈے بھی ہے نے، انہاں دے بھی ہے نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی ہتھیلی ہے، ساڈی بھی ہے، انگلاں سرکار دیاں بھی ہے نے، ساڈیاں بھی ہے نے، پر ساڈے جسم دے انہاں اعضاء وچ کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ کائنات دا کوئی فرد ساڈے ہاتھ دے اشارے ہوتے رقص کرتا نظر نہیں آتا۔ مدینے دے تاجدار اما حلیمہ دے ویڑے پنگوڑے وچ آرام کردے ہون تے ستے پہ انگل ہلاندے ہون، جدھر مصطفیٰ دی انگل جاندی ہے ادھر ہی چن جاندا ہے، جدھر انگل جاندی ہے چن ادھر جاندا ہے۔ تے ساڈا بچہ اس طرح کرے نا، ستا پہ انگل لائے تے ویکھن والے آندے نے کھورے شدائی پیدا ہویا، یہ پاگل پیدا ہویا، یہ ستا پہ اپنے ہاتھ لاندا پیا، یہ نہیں کسے آکھنا بھی وظیفہ کردا پیا، ایک اللہ اللہ کردا پیا، انہاں آکھنا ہے پاگل جم پیا ساڈے آن۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو چانو اشارہ کر دینا آرام کرتے ہیں پہ تے چانو اشارہ کرتے ہیں، جدھر نو انگلی جاندی ہے چانو ادھر ہی جاندہ پہ، جدھر انگلی جائے چانو ادھر جاندہ پہ۔ نزات المجال السلام عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ سیرت حلبیہ
امام برہان الدین حربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت موجود ہے جدھر اشارہ ہوندہ ہے ادھر چن جاندہ ہے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم حنیفہ حضرت مولانا امام شام درزاق بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے ایز اوک سب مل کے ثنا خان بن جائیں کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا پڑھیے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا یہ سراپا نور تھے وہ تھا یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں آیا ترجمہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کر دینے پہ لوگ تے ویکھن والے آن دینے ساڑھے ورگے نے جے ہو جے ہاتھ سرکار دینے وہ ہو جے ساڑھے نے پنجے انگلاں سرکار دیاں پنجے انگلاں ساڑھیاں پر ساڑھے ہاتھاں وچ ساڑھیاں انگلاں وچ کوئی کمال نہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں ارے کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا چلتا تھا اشاروں پر میرے آقا چلن تے عرشوں پار جان اسی ٹریے یا اللہ سانو گڈی دے ٹریا نہیں جاندہ تریساں سرکار نال انما انا بشرم مثلکم ظاہری شکل و صورت وچ میں تواڈے ورگاں کی عزا تواڈے بھی نے عزا میرے بھی نے میرے کمال ویکھ کے کتے اللہ دا پتر نہ کہن لگ پیا جے میرے اختیار ویکھ کے میرے تصرفات ویکھ کے میرا چانو دو ٹکڑے کرنا ویکھ کے ڈبا سورج واپس لے ہونا ویکھ کے 8 دن متواتر می پانا ویکھ کے تے کتے اے نہ آکھیو اللہ دا پتر ہے یہ نہ آکھیو انما انا بشرم مثلکم ان ایک اور نکتہ ہے تھے قابل غور ہوئی سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دہاد آئے اللہ قسم اٹھائی ہے میرا توڑا چہرہ ہے وہ دہاد ذرا بول دے جاؤ ہے سرکار دیں زلفاں لیلہ آڑیاں نے ساڑیاں ہیں سرکار دے یداللہ والے گورے گورے ہاتھ نے ساڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچو بول نکلے تو رب فرمائے وکیل ہی سونیا میں نو تیرے بولن دی قسم ساڑھا ہے کمال موسیٰ علیہ السلام آکھن رب اشرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ ہی کھول دے یا اللہ میرا سینہ ہی کھول دے تے سرکار منگیا بھی نہیں تے رب العالمین فرماندنے لم نشرح لک صدرک سونیا سا تیرا سینہ کھول دیتا ہے منگیا بھی نہیں رب فرماندہ سونیا تیرا سینہ آزاں کھول دیتا ہے منگیا ہی نہیں کھول دیتا ہے ساڑیاں ماما سانو سرما پان دائیاں سرما پان
تے سرکار دیاں اکھاں وچ اللہ نے ما زاغ البصر وما طغى، سرما میرے اللہ نے پا کے کلے آئے تے سرکار بولن تے اللہ فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ فرماندا ہے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا، بلکہ اے او کلام کردا ہے جڑا اے دے ول وحی آندی ہے۔ اس واسطے ساڈا مشہور جملہ ہے او میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی گونج پہ جائے میرے نبی دی، کوئی منے نہ منے ساڈے واسطے قرآن، ساڈے واسطے قرآن، او میرے نبی دی قرآن کسے ہور دا کلام چنگا لگ دائی نہیں، کسے ہور دا سرکار دا چہرہ تو ہاتھ آئے میرا تو اڈا نہیں، سرکار دیاں زلفان لیل دیاں نے میریاں تو اڈیاں نہیں، میرے آقا دا سینہ لم نشرح لکا صدرک دی شان والا ہے، میرا تو اڈا سینہ ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آنکھاں وچ اللہ نے مازاگ دا کجلا پا کے روانہ کیتا ہے، میریاں تو اڈیاں آنکھاں وچ نہیں، سرکار دی زبان تے خدا بول دا ہے، میری تو اڈی زبان ایسی نہیں، بلا تشبیہ بلا مثال، پھر انما انا بشر مثلکم، ادا کی مطلب ہے؟ سرکار آندے نے میں تو آڈے ورگا، ادا مطلب کی ہے اور کسے کم وچ میرے آقا ساڈے ورگے نہیں، اسی سرکار ورگے نہیں، ایکو کم وچ سرکار ساڈے ورگے نے، اسی سرکار ورگے آ، او کم کی ہے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے انما الہکم الہ واحد، میرا خدا بھی ہوئے تو آڈا خدا بھی ہوئے، میرا پروردگار بھی ہوئی ہے۔ مار لو مار لو، اللہ یا غوث جیڑا میری کڑی دی پین پاندہ ہوندہ نا، وہ آندہ ریوی صاحب آر جو میں توڑی کڑی دی پین کیوں نکڑی ہوندی ہے؟ میں کہا کڑی بھی ساڑی سرکار دے ذکر دے وجد کر دی رہی تھی، ساڑیاں کڑیاں بھی جوم دیاں تے ایویں تسی کڑیاں نہ ویندے رہا کر، کڑیاں ہوئی چنگیاں جے پھٹیاں دے ساری عمر گزار کے نہ ٹر جائے ہو، کڑیاں ہوئی چنگیاں جڑیاں محبوب دے ذکر وچ لنگ جان، گھر جا کے گپاں شپاں مارنیاں ہوندیاں نے جمعے تو بعد، تے ایتھے جڑا ویڑا لنگ تیرا چنگا رہندا، انشاءاللہ یہ ویڑے نے بھی شفاعت کرنی ہے ساڑی قیامت اللہ دے فضل و کرم نال۔ کیڑی گل وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ورگے نے، اسی سرکار ورگے ہاں، اکو گل ہے، او کیڑی گل ہے؟ تہاڈا پروردگار بھی ہوئی ہے، میرا پروردگار بھی ہوئی ہے، تہاڈا الہ بھی ہوئی ہے، میرا الہ بھی ہوئی ہے۔ اس گل وچ اسی صرف سرکار دے شریک ہاں، اس گل وچ الہ ایک ہے، الہ ایک ہے، جی میں اس گل وچ رب دے شریک آنا، کیڑی گل وچ اللہ وحدہ اولا شریک ہے، پر اس گل وچ رب سانو آپ شریک کیتا ہے، ساڈا محبوب بھی ہوئی ہے تے او دا محبوب بھی ہوئی، بولو سبحان اللہ، او دا محبوب بھی ہو، رب شریک سانو آپ کیتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بھی درود پہینا، تسی بھی پہجیا کرو ایمان والیو، انج وحدہ اولا شریک ہے، اس گل وچ انہیں سانو اپنا شریک کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کمال دی گل کرا،
پہلا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان تو گال شروع کرنا میں حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جڑے ویلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میری گودی وی تشریف لے آئے نے اس ویلے حالت کی ہے ہر پاسے چاننی چاننے ہر پاسے چاننی چاننے میں لٹایا ہے اپنے شہزادے نو اپنے لال نو لٹایا ہے پھر میں قریب گئی ہیں جا کے ویکھیا کی ہے اینا پیارا اینا حسن و جمال دا پیکر ہے ایڈا سونا بھی آج تک کائنات تے نہیں آیا صرف یہی گل نہیں بلکہ سرکار دے جسم انور وچوں مشک و عنبر تے کستوری نالو اعلیٰ خوشبوہاں آ رہی آنے نہ ایڈا سونا کتے ویکھیا ہے نہ اینا خوشبو والا کتے ویکھیا ہے نہ اینا خوشبو والے کتے ویکھیا ہے ایک کتاباں پڑھنی آؤں تسیرت البیہ مدارج نبوہ شریک سبل الہدا و ارشاد امام صالح شامی رحمت اللہ علیہ موائب الدنیا زرقانی شریف محمد رسول اللہ امام شامی رحمت اللہ علیہ دی پڑھ سب حوالے ہوتے وچ موجود ہیں الخصائص القبرہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ بڑے نے تساں کیڑا پڑھنی توانوں ساڑھے تے اعتماد ہے بڑے نے نہیں اور میں تجھے گل سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرا فرما دیا نے پھر میں لین آ گئی نہیں سمجھ آئی پہلا شان خوشبو دی کنے بیان کی تھی اماں جان نے ہون رضائی اماں جان لگیاں نے بیان کرنا فرما دیا نے جدو میں کمرے وچ گئی ہاں میں کمرے چ گئی حیران ہو گئی انی خوشبو فرما دیا نے میں کمرے وچ گئی حیران ہو گئی انی خوشبو انی خوشبو انی خوشبو انی خوشبو میں حیران ہو گئی میں واپس آ گئی نہیں آمینہ آ میرے نال اپنے بیٹے دا یا پہ دیدار کروا سفید رنگ دا اونی کمبل اتے وے سبز رنگ دا اونی کمبل محبوب دے تھلے سیدہ آمینہ بچھایا ہویا ہے جدوں میں گئی ہاں ایک نورانیت ویکھیے دوجی خوشبو ویکھیے حیران ہو گئی میں واپس آ گئی اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کمرے وچوں نکلیاں واپس آئیاں بالکل مختصر کرنا چاہنا فرماندیاں نے ساریاں دائیاں جڑیاں میرے نالوں پہلا گئیاں نے وہ راہ وچ میں نو مل پئیاں میں انہاں نالوں بھی اگے نکل گئی جدوں میں اپنے گھر گئیاں مکی مہمان عربی سلطان آیا تے صرف میرے ویڑے وے پر خوشبو صرف میرے وال نہیں فرما دیا نے لم یبکا منزل من منازل بنی سعدن الا شممنا منہو ریح المسک سونا آیا تے میرے ویڑے میرا قبیلہ بنو سعد سرکار دیا خوشبوہ صرف میرے کاری نہیں میرا قبیلہ بنو سعد ہر کار وچوں سرکار دیا انہال کستوری دیا خوشبوہ آیا رہی آنے اچھی کہہ دیو آئے آئے سرکار دے آن مشک و امبر تے کستوری نالو آلہ خوشبو آؤں دیا اور سرکار دیا ریساں کرنا لے جانورو اپنے جسم دی بدبو ویکھو میرے آقا دے جسم انور دی خوشبو ویکھو میں چول مار دنی چوک جا گئی کو جائیں لالا کے باڈی سپرے تے پرفیوم تے پوڈر تے پھر بھی نال دے آندے نے پائے جی بڑی بدبو تو آڑے کو آ رہی ہے پر کو مائی دا لال جمعے جنہ چلے تال مصور رجوی تے زندگی ہے پھر ایک واری بھی کسے سیابی آکھیا سونے تو آڑے جسم میں چوائی خوشبو نہیں آن دی پہ پر انہا کلمہ اپنے مولویاں دا پڑھیا سرکار دا پڑھیا نہیں انہا نوہ گلہ دسو دے آندے نا چاہ اپنے مولوی کو پوچھاں گے پھر سرکار دی عظمت واسے مولوی کو پوچھان دی لوڑ اللہ اکبر ہمیں علیمہ فرما دیا نے میں اپنے گھر لے گئی خوشبو صرف میرے ویڑے ہی نہیں خوشبو صرف میرے ویڑے ہی نہیں بلکہ میرا قبیلہ بنو سعد او دے ہر گھر وچوں کستوری دی خوشبو سنی جا رہی پھر جملہ سانو ایتھے بولنا پئے گا عبداللہ دا چن ہے ذوق عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لون دا گیا سب مل کے پڑھئے عبداللہ
اللہ خوش رکھے تانوں خواب دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہوئے تساں بھی ویکھنا ہے تے سنگنیاں نے خوشبواں تے اے تساں بھی آکھنا ہے عبداللہ دا چند دکھیاں عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا اے محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگ دا اے محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگ دا ایمان والے خوش ہو جو اللہ نے مینوں توانوں محبوب عطا کیتا ہے او پیارا دل بر عطا کیتا ہے او پیارا نبی اللہ نے عطا کیتا ہے کیڑا پیارا نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار جدوں کسے گلی وچوں کسے بازار وچوں گزر جاندے سن کون راوی نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسے گلی وچوں کسے بازار وچوں گزر جاندے سن سرکار دے بعد جڑا بھی اتھوں لنگدا سی انہوں پتہ لگ جاندا سی میرے گزرن تو پہلا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے نے تے پتہ کیویں لگدا سی محبوب دی خوشبو ہوندی ہے بھئی عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا اے محبوب کل سونا تے صحابہ جدوں پتہ نہیں سی لگدا سرکار اج کتھے جلوہ فرمانے گلیے گلی صحابہ نے ٹریاں جانا جدروں محبوب دی خوشبو ہوندی سی ادھر ہی ٹریاں جانا اگے جا کے ویکھنا جتھے خوشبو بس ہو گئی ہے اوتھے مدینے دے تاجدار بیٹھے ہوئے اوتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوندے سے آقا کی تلاش میں نکلتے تھے جب اصحاب مصطفیٰ تو خوشبو پتہ بتاتی تھی کہ آقا ادھر گئے اور کیڑا کو ٹیلی فون سسٹم سی ہوتے بھی سرکار کدھر گئے نے سرکار دے صحابہ واسطے نمبر 1 کسی خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو جدھروں ہونی صحابہ ادھر ہی ٹریا جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ملاقات ہو جانے اللہ اکبر اچھا ہے خوشبو صرف اُنہ چیر نہیں رہی جنہ چیر ظاہری طور تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے بلکہ بعد از وصال تو انہوں پتہ ہے کہ جدو بندے دا وصال ہو جائے وہ جسم دیا رانائیاں وہ حسن و جمال و خوبصورتی وہ سارا رنگ ٹنگ ختم ہو جاندہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت یہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت یہ نہیں بلکہ ایک غلام دی گل دستے ہیں حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شرح و صدون دے اندر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ بات نقل فرمائی ہے فرماندے نے کہ میں بابے بنی شیبہ دے کولوں گزریا مکہ مکرمہ وچ تے ایک اتنے نوجوان فوت ہویا پیا میں وہ دے کولوں مسکراندہ گزر گیا بھی ہے میں یہ ٹرویا پھرنا ہے فوت ہو گیا میں مسکراندہ ٹرویا میں جدو دے کولوں لنگیا نا وہ بھی ہسن لگ پیا وہ بھی ہسن لگ پیا تے اٹھ کے بہ گیا تے کہنے لگا ابو سعید ایویں نہیں ہر کسے کولوں انج لنگی دا تینوں پتہ نہیں میں اللہ دا محبوب ہاں جڑے محبوب ہون مردے نہیں وہ جیوندے ہوندے اس نے پردہ ہی کر دینے والے موت و جسرن یوسل الحبیب الى حبیب موت ایک پولے جڑی دوست نو دوست دے نال ملا دین دی ہے یار نو یار دے نال ملا دین دی ہے ہر کسی دی موت عدم محض نہیں مٹ گیا مر گیا اے نہیں بلکہ ایک پول پار کرنا لی گل ہے جدو پول پار ہوں ہے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملاقات ہو جاندی نہ کہ ابو سعید ہر کسی کو انج نہیں لنگ جائیدہ ایک کو جا نہیں سمجھیدہ سارے انہوں تجھے پتہ ہونا چاہیے اللہ کے محبوب زندہ ہوتے ہیں
صرف اتنا ہی ہے انما ینتقلون من دارن الی دارن، ایک گھر کو چھوڑتے ہیں دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، بس اتنی بات. یہ تو غلاماں دے بھی شانہ بڑیاں نے تے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کی عالم. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے غسل دیتا میں غسل فرماندے نے میں دیتا تے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نا جسم انور وچوں جدوں اس طرح ہاتھ پھیریا نا سینہ انور تے پیٹ مبارک دے ہاتھ پھیریا جویں عام فوت شدگان دے جسم وچوں کچھ نکلدا ہے نا اس طریقے نبی کریم جسم انور جو کچھ بھی نہیں نکلیا. فرماندے نے جڑے ویلے میں غسل دے لیا میں حیران ہو گیا. پہلا تے خوشبوواں ہے ہی نے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو بعد میں کی ویکھے آئے جدوں میں آپ دے پیٹ مبارک دے ہاتھ پھیرے آئے جڑے گھر وچ محبوب نو غسل دتا جا رہا ہے وہ سارا گھر مشک و عنبر تے کستوری نالو اعلی خوشبوواں نال مہک اٹھیا ہے. مہک اٹھے خوشبو ہی خوشبو ہر پاسے. تے شیخ محقق رحمت اللہ علیہ اس روایت نو پتہ کیویں درج کیتا ہے امام ملا علی قاری رحمت اللہ مرکات شرح مشکات وی کیویں درج کیتا ہے. فرماندے نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوسری روایت الفاظ نے صرف جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کاری خوشبوواں نال مہک نہیں اٹھیا بلکہ جدوں سرکار نو میں غسل دیتا ہے سرکار دے پیٹ مبارک دے میں اپنا ہاتھ پھیرنا وا پیا صرف کاری نہیں بلکہ پورا مدینہ شریف سرکار دی خوشبو نال مہک اٹھیا ہے. اللہ اکبر. زندہ صرف کاری نہیں پورا مدینہ منورہ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مہک گیا ہے. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ آپ دا وصال تے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی گودی جو ہے پیسنا سرکار دا سر انور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سینہ اقدس تے لگا سے تے میں کول گئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دست اقدس اپنے ہاتھ نال پھڑ کے نا آپ دے سینے تے رکھیا بس پھڑ کے آئی سینے تے سوارے کیتا ہے تے فرماندیاں نے میری ساری زندگی بعد وہی گزر گئی میں حیران رہ گئی جدوں میں آٹا کونی تاں بھی میرے ہاتھ وچوں خوشبوئیں آؤندیاں نے ہائے ہائے جدوں میں روٹی پکانی میرے ہاتھ وچوں خوشبوئیں آؤندیاں نے میں سبزی بنانی میرے ہاتھ وچوں خوشبوئیں آؤندیاں نے آؤن کیوں نہ اے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اثر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دست اقدس جڑا جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دست اقدس دے نال مس کر گیا ہے او دی وجہ نال مشک و عنبر تے کستوری نالو اعلیٰ خوشبوئیں آ رہیاں نے. تے جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربت انور بنی ادھے نال متصر روایت حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں قبر انور تے گئی تے آندیاں نے میں جا کے ایک کوئی گل کی تھی کہ میرے ابا جان جنہوں تواڈی قبر انور دی مٹی خوشبو والی نصیب ہو جائے انہیں دنیا دی ہور کسے خوشبو نو کی کرنا ہے انہیں کی کرنا ہے تے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور تے اس گل دا پتہ ہے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا اے محبوب کل سونا آؤ میں ایک زیابی دی گل ہور کر دیا جناب سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں 4 بیویاں سن کتنیاں 4 ایک دی شادی ہوئی پھر دوجی دی ہوئی پھر تیجی دی ہوئی پھر چوتھی دی ہوئی جو دوجی آئی نا آپ دے گھر وہ پہلی نو پوچھتی ہے یہ عتبہ کیڑی خوشبو لاندے نے
یہ کیڑی خوشبو لاندے نے؟ انہیں آکھیا یہ مینوں بھی نہیں ہون تک پتہ لگا، یہ مینوں بھی نہیں پتہ لگا یہ خوشبو کیڑی لاندے۔ انہیں آکھیا میں جدن دی آئی ہاں حیران ہاں کہ پتہ نہیں کیڑی خوشبو استعمال کر دے نے۔ ذرا جا کے گل سنو، یہ کیڑی خوشبو استعمال کر دے۔ تیسری بیوی آ گئی، وہ دوجی نو آگے پوچھن لگ پئی، چوتھی آئی وہ تیسری نو پوچھن لگ پئی، نہیں دسو نہیں یہ کیڑی خوشبو لاندے نے؟ انہیں آکھیا یہ سانوں بھی ہن تک نہیں پتہ لگا یہ کیڑی لاندے، یہ سانوں بھی نہیں پتہ۔ انہیں آکھیا بھی اسی ساریاں حیرانگی دا اظہار کر رہی ہیں ایک دوجے نال بھی کیڑی خوشبو لاندے نے۔ ہن سنو حدیث تے الفاظ کی نے۔ بیویاں ایک دوجے دے نال سونکنا سن چاہ رہے، ایک دوجے نالوں ود کے خوشبو استعمال کرنی کہ اتبا آکھن تیری خوشبو آل ہے، وہ آکھن اینا دی آل ہے، وہ آکھن اینا دی آل ہے، اینا دی آل ہے۔ یہ سارے روڑے گھر دے اندر چل دے رہے، کسے بیوی نو کوئی پتہ نہیں یہ ساڈا شوہر جیڑا ہے، ساڈی عزت عظمت دا وارث، ساڈا سرتاج، یہ کیڑی خوشبو استعمال کردا ہے، کسے بیوی نو کوئی پتہ نہیں۔ ایک دوجے نالوں ود کے خوشبوواں استعمال کر دیاں نے تاکہ میری خوشبو دی تعریف ہوے، میری دی تعریف ہوے، میری دی تعریف ہوے، میری دی تعریف ہوے۔ جناب اتبا کسے دی خوشبو دی تعریف بالکل نہیں کر دے پے۔ چار ایک دن بہ گئیاں، شوہر کول بہ گئے، حضرت اتبا نو پوچھن لگ پئیاں دسو تسی کیڑی خوشبو لاندے ہو؟ بڑیاں مدتاں لنگ گئیاں نے، سانو مقابلہ کر دیاں تہاڈی خوشبو دا، پر سانو نہیں سمجھ آ سکی، دسو تسی کیڑی پرفیوم لاندے ہو، کیڑی تیب لاندے ہو، کیڑی عطر لاندے ہو، کیڑا سینٹ لاندے ہو؟ حضرت اتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بہ جاؤ تانوں میں اج دس ہی دینا وا، میری خوشبو تہاڈی خوشبو چو آلہ کیوں ہے؟ آؤ تانوں میں آئی دس ہی دینا۔ جدوں چارے بہ گئیاں حضرت اتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے واہ واہ دیر ہو گئی ہے، میرے جسم تے گرمی دے دانے نکل آئے، میرے جسم تے گرمی دے دانے نکل آئے، میں سرکار دی بارگاہ چایا سونیاں بڑی تکلیف ہے دانیاں دی، مہربانی کرو کچھ نظر کرم کرو۔ فرماندے نے میرے آقا میں نو فرمایا کپڑے اتار، میں قمیض بھی اتار لیا، نیچے والے حصے تو بھی کپڑا اتار دیتا، ستر ٹک لیا، تے میں نو سرکار نے فرمایا میرے سامنے بہ جا۔ جدوں میں بہ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھبے پاسے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار نے اس طریقے نال اپنے ہاتھ ہوتے جدو پھوک ماریے تے کچھ چھٹے بھی پیندے نے کہ نہیں جی؟ یقیناً منہ وچوں کوئی چھٹے نکل دے نے جڑے اس طرح پیندے نے۔ ہن خوشبو کتھوں آئی؟ سرکار دی پھوک مبارک تے نال آب دہن شریف۔ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہ جاؤ، اس طرح سرکار نے اپنے دستے اقدس ہوتے پھوک ماری، نال آب دہن شریف بھی آیا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اپنے ہاتھ ہوتے مال کے میرے جسم سارے تے مال دیتا ہے۔ او دن تے آئیتا دن میرے جسم وچوں عجیب قسم دی خوشبو ہوندی ہے، بڑی دنیا پوچھ دی ہے، پر انہاں نوں پتہ نہیں لگدا۔ آج تانوں میں دسنا وا ایک کمال میرے جسم دا نہیں بلکہ مصطفیٰ دی پھوک دا کمال ہے۔ سبحان اللہ جی وہ اتنے آئے گا تو پھر آ جائے تو پھر انشاءاللہ ضرور بیان ہوئے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے جسم دا کمال نہیں ہے بلکہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پھونک دا ہے، تے نال او آب دہن شریف جڑا پھونک دے نال آیا نا او بس میرے جسم دے لگ گیا تے موجہ لگ گئی ہیں، بس آئی گل۔ انہاں کیا سی اگے آندیاں ساں بھی یہ خوشبو کو عام نہیں، یہ خوشبو عام نہیں۔ کریے اللہ حضرت گل۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام
اشیاء احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ اسے واسطے فرماندے نے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی مطلب ادا کی یہ نبی و رسولو کیا بات ہے تواڈے نبی دی کیا بات ہے ساڈے نبی دی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی پنجوری گونج پہ جائے بغدادی مسجد اندر پتہ پتہ اس علاقے دا گواہ ہو جائے ذرہ ذرہ گواہ ہو جائے ایک علماء نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوری جھوم کے ذرا پڑھو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا ذرا اپنے ہتھاں دی گواہی بھی پیش کر لو زبانہ دی گواہی بھی پیش کر لو خیالات دی گواہی بھی پیش کر لو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہاں تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ آؤں میں ایک صحابی دی گل ہور کر کے اپنی معروضات نو سمیٹا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک صحابی آ گئے کی عرض کر دینے سونیا میری بچی جوان ہے او دی شادی کرنی ہے کار خوشبو کوئی نہیں کار خوشبو کوئی نہیں تے سونیا جے نظر کرم کرو تھوڑی جی خوشبو دے دیو جیڑی بچی دے بدن تے لا لئیے تے مہربانی فرماؤ سرکار نے فرمایا ایک چھوٹی جی لکڑی لیا تے ایک شیشی لیا اسے آپ بھی گئے انہیں شیشی بھی لین دی تے لکڑی بھی لین دی ٹکن کھولیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین مبارک کی تھی ہوتے اس طرح کر کے نا وہ پسینہ مبارک سرکار پسینہ بہت ہوندہ سی چونکہ تحفہ لینا ہوندہ سی لوگوں تے اللہ دی قدرت ہے سرکار نے ایسا لکڑی نال لانی اور لکڑی دے ہوتے پسینہ آ جانا سرکار نے اس طریقے نال کرنا تے شیشی وچ پہ جانا پھر لایا پھر شیشی وچ پھر لایا پھر شیشی وچ ہن اے ہوتے کر لئی اے لایا شیشی وچ پھر لایا شیشی وچ پھر لایا وہ شیشی بھر گئی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا بولو سرکار نے فرمایا لے جا وہ آندھے نے میں لے کے کار آ گیا پر جتھوں جتھوں لنگنا پیا لوگ حیران نے انج لگ دے جمیں اتر ویچن والا گزر گیا ہے انج لگ دے جمیں اتر ویچن والا گزر گیا فرماندے نے میں کر لے گیا میں شیشی دا ٹکن کھولیا اپنی بچی دے بدن تے لا دیتی لباس تے لا دیتی شادی ہو گئی نکاح ہو گیا وہ اپنے گھر چلی گئی یہ صرف او دی اپنے بدن تک پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشبو باقی نہیں رہ گئی بلکہ 7 پشتہ تک جیڑی بھی بیٹی بیٹا او دے گھر وچ پیدا ہوندا اے پیا او دے بدن وچوں میرے آقا دے پسینے دی خوشبو ہے 7 پشتاں تک بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے او دے جسم وچوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینہ انور دی خوشبو ہوندی ہے اے تے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینہ انور دی گل
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں سونیاں تسی بیت الخلا وچ جاندے ہو نا تانوں اس تو بھی حیران کن گل دساں جدوں تسی بیت الخلا وچ جاندے ہو تے رفع حاجت فرماندے ہو سونیاں تواڈے اتھوں نکلن تو بعد پھر میں جانی ہاں تے سونیاں میں اتھے کچھ بھی نہیں پاندی کہ اتھے ہے ہی کچھ نہیں تواڈا براز مبارک تواڈا بول مبارک حضور اتھے ہے ہی کوئی نہیں فرمایا اتھے کی ہوندا پھر عائشہ انہاں کہا سونیاں سوائے کستوری دی خوشبو دے اور کچھ بھی نہیں ہوندا اتھے دیوانے اونچی بولو سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ اور جڑا رب محبوب تے جسم انور وچوں خارج ہون والی براز مبارک تے بول مبارک نو کستوری نالو اعلیٰ خوشبو دیندا ہے پیا میرے آقا دے بدن اتھر وچوں کنی اعلیٰ خوشبو ہوندی ہوئی یا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور وچوں نکلن والا خون حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے دیتا فرمایا انہوں کتے اس جگہ تے چھپا جتھے بے ادبی نہ ہوئے کسی دا پیر نہ ہوئے وہ باہر نکل کے سوچنے لگے جتھے بھی دفن کران پیر تے آئی جانا ہے چال پھر پی لیا واپس آئے پیالہ خالی کر کے سرکار نے دیتا وہ پچھنے لگوائے سن وہ قطرے سن خون دے وہ خالی کر کے سرکار مدینہ سے پیش کی تھے پھر حضورہ خالی یہ لے لو وہ فرمایا وہ کتھے کیتے ہی اگو چوپ وہ کتھے کیتے چوپ وہ بھئی وہ کتھے چوپ سرکار فرماندے نے میں انج لگتا جو میں تو پی لیا انج لگتا جو میں پی لیا ہی تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جا جا کے ان کلی کر برش کر ٹوتھ پیسٹ کر حلق وچ انگلی پا تینوں کہہ آوے اندر دا بلڈ جڑا گیا وہ باہر نکلے نہیں سرکار نے فرمایا مبارک ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں مبارک ہی حضور کیڑی گل دی فرمایا تیرے جسم دے اندر میرا خون چلا گیا ہے رب نے جہنم دی آگ تیرے تے حرام کر دی تھی ہون جڑی گالے دے وچوں دسنا چاہنا ہوئے وے فرماندے نے جدوں دا میں خون مبارک پیتا ہے میرے جسم وچوں کستوری نالو اعلیٰ خوشبو آئے ہوندیاں نے صحابہ پوچھتے نے ساڑھے پیر پائی عبداللہ بن زبیر اے دسو او پیتا ساجے ٹیسٹ کی سی سواد کی سی آپ نے فرمایا بیلیو شاید کچھ بھی نہیں جے شاید کچھ نہیں جے اے کستوری کستاری کچھ بھی نہیں جے اے مشک کچھ بھی نہیں جے امبر کچھ بھی نہیں جے اے دے سواد دا ہن میں پیتا تے منوں ہی پتہ بھی سواد کی ہے دا اے الفاظ وچ نہیں جے بیان ہوندا بڑا ہی سواد سی ایڈی سوادی شے ہی کائنات تے کوئی نہیں غیبتاں چگلیاں ہیرا پھیریاں غلط بول جھوٹ فراڈ دھوکے اے نہ جے کچھ بھی نہیں جے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر وچ سارا سواد یہ سارا سواد اس ذکر وچ جے اگلے جمعے انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نشان بیان ہوئے گی اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد